اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء و اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ ہے ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ہے نا خدا بھی وہی خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پر بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور صفت و توصیف اس واحد برحق کے لیے ہے، اس بابرکت ذات کے لیے ہے جس نے یہ زمین آسمان بنائے، جس نے سورج چاند ستارے بنائے، جس نے دنیائے رنگ و بو کو آراستہ کیا، جس نے آبشاروں کو تکلم کا ہنر بخشا، جس نے ہوا کو چلنے کی خو عطا فرمائی، اور انگنت لاتعداد بے حساب و بے شمار درود و سلام آقا کریم وجہ کائنات تخلیق کائنات آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم سرور کائنات شافی محشر امام المجاہدین امام المبلغین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کے مزار اقدس پر 70,000 فرشتوں کی قطاریں صبح و شام درودوں کے تحفے پیش کرتی ہیں، اور آج کی اس FM پہ سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے، بہت ہی سونی تھی بے کیف تھی خدا کی قسم، سجی ہے محفل کونین تیرے آنے سے۔ آج میں اس عظیم ہستی کو اپنا حقیر سے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نام جب بھی زباں پر آتا ہے تو خداوند قدوس اپنی رحمتوں کے
پھول برسانا شروع کر دیتا ہے، جس پر خدا کے فرشتے اور خود خدا بھی درود بھیجتا ہے۔ جی ہاں، آج میں آمنہ کے لال شہنشاہ کون و مکان، فخر موجودات، سرور کائنات، عالم کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حقیر سے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی حقیقت شناس اور نگاہ رسا کے مالک نے کیا خوب کہا کہ دنیا اور ما فیہا ایک سائے کی مانند ہے، اس سائے کی طرف جتنا دوڑو گے وہ مزید آگے بلکہ اور آگے بڑھے گا۔ اگر آپ اس سے دامن چھڑا کر سمت مخالف چلو گے تو یہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آنے پر مجبور ہوگا۔ اس لیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی سائنسدان مکمل تسخیر کائنات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جبکہ تقدیر کے قاضی کا دعویٰ آج بھی قرآن میں مرقوم ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اے بندہ مومن، اگر تو اسم محمد کو اپنے دل میں اجالا کر لے، اگر تو احمد مرسل کی غلامی کو اپنے دل میں مقامی کر لے، تو یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک کی خاموش فضائیں، یہ کوہ صحرا، یہ سمندریاں ہوائیں، یہ سب کچھ تمہارے تصرف میں ہوں گی۔ اگر دنیا پر چھانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا پر چھانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو تمغہ محمد کی غلامی کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے بھی وفا کی، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی باکمال ہستی ہیں جن کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ یوں عرض کروں گا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خود و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبودندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسری رے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بچلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے وفا کی، کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، کوئی حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، کوئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اسی طرح جس نے بھی صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی،
تو وہ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے کتب اور بڑے بڑے ابدال بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کو واقعہ سناتا ہوں میں۔ آپ ولایت سے پہلے آپ ایک پہلوان تھے، آپ کو لوگ پہلوانی کے حوالے سے جانتے تھے۔ ایک کمزور شخص نے آپ سے مقابلہ کیا، آپ سے چیلنج کیا کہ میں آپ کو پہلوانی میں ہرا دوں گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کتنا بڑا پہلوان، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، سادہ سا کمزور سا ایک شخص ہے، یہ اتنے بڑے پہلوان کو کیسے ہرائے گا؟ لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ آخرکار اس میں ہمت تھی، اس میں جذبہ تھا، یا اس کو کشتی لڑنے کی جو بھی اس کی وجہ تھی، اس کی بنا پر ٹائم فکس ہو گیا، جگہ فکس ہو گئی، انعام بھی مقرر کر دیا گیا۔ جب ٹائم آیا، اکھاڑے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی اترے اور ان کے ساتھ وہ شخص بھی اترا۔ تو کشتی سے پہلے انہوں نے، اس شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے کان میں ایک بات کہی کہ میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر آج آپ نے میری عزت رکھ لی تو قیامت کے دن میرے نانا جان تمہاری عزت رکھ لیں گے۔ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں اپنے بچوں وغیرہ کے لیے یہ کشتی لڑنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے جو انعامی رقم ملے وہ میں اپنے گھر پر خرچ کر سکوں۔ تو جب ٹائم شروع ہوا، کشتی جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہار گئے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور مذاق اڑایا کہ اتنے عام بندے سے اتنا بہت بڑا پہلوان ہار گیا۔ لیکن لوگوں کی باتوں کا کیا کہیں، لوگوں نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی خاطر اکھاڑے میں ہار گئے، لیکن جب وہ رات کو بستر خواب پر پہنچتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، جنید بغدادی تم نے آج میری آل اولاد کا خیال رکھا، آج تم نے میری اولاد کا خیال رکھا، جاؤ تم آخرت میں بھی کامیاب ہو اور دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ولایت عطا فرما دی اور وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ اسی طرح اور بھی تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وفا کرنے والے ہیں ان کی دنیا تو کامیاب ہوتی ہی ہے، لیکن آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا شاہینوں اور اندیکھے خدا کے پیکرو، آج ہمارا وہی گردو ہے، آج ہم وہی ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، وہ غازی وہ پر اسرار بندے ہمارے ہی آباد تھے۔ اگر آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں، جو زبانی دعووں تک محفوظ نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی دھڑکن اور ہماری زندگی کا ہر سانس ان کے حکم کے پابند ہو جائے۔ آج بھی کئی خوش دریاؤں کے سوتے وہ ہمارے حکم کے منتظر ہیں۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ تیرا ضمیر کب جاگتا ہے اور تو فطرت کی آواز کب سنتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو بندہ میرے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، کہ درود ان پہ پڑھتا ہوں اور نور مجھ پہ برستا ہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔